پڑھائی مکمل ہوئی تو میں گھر رہنے لگی۔ وہ ہمارے گھر آیا، 2 دن رہا تو میری امی نے اس سے میرا نکاح کر دیا۔ جب وہ جانے لگا تو مجھے اپنے ساتھ نہیں لے کے گیا، وہ مجھے میرے اپنے گھر ہی چھوڑ کر چلا گیا۔ اس طرح وہ ہفتے میں 2 بار 3 بار چکر لگاتا تھا ادھر، کیونکہ اس کے گھر والوں کی مرضی کے خلاف یہ ہماری شادی ہوئی تھی۔ تو وہ جب آتا تھا تو مجھے ایسے لگتا تھا جیسے وہ مجھے اپنے ساتھ ضرور لے کے جائے گا اپنے ہی گھر۔ تو اس طرح میں اس کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگی۔ اسی طرح 1 سال کے بعد اللہ پاک نے مجھے امید سے کیا، تو میرا جس دن آپریشن ہو رہا تھا، میں آپریشن تھیٹر میں تھی، اس کے بچے کو جنم دے رہی تھی، تو اس دن اس کی بارات تھی، دوسری شادی کرنے لگا۔ وہ دن میرے لیے بہت ہی دردناک دن تھا۔ میں بہت اس دن روئی، بہت پریشان ہوئی۔ پھر بھی میں نے اسے معاف کر دیا کہ اللہ پاک کی مرضی ہے، اور اس کی دوسری شادی کو میں نے قبول کر لیا۔ یہ دکھ میری ماں سے برداشت نہیں ہوا۔ 2-3 مہینہ کے بعد میری امی میرے والد صاحب کے پاس چلے گئی۔ اب میں یتیم، بے بس اور بے سہارا ادھر ہی اپنے گھر میں رہنے لگی، اپنے 2 بچوں کے ساتھ۔ میرے 2 بچے اور میں، ہمارا سارا خرچہ میرا شوہر ہی اٹھاتا تھا، ہمارے سارے اخراجات وہی اٹھاتا تھا۔ ہمارے کپڑے، ہمارے جوتے، ہمارا کھانا، سب کچھ وہ لا کر دیتا تھا، سوائے عزت کے۔ وہ مجھے عزت نہیں دے سکا، جس عزت کے لیے میں ترستی تھی اور آج تک میں ترس رہی ہوں۔ پہلے اپنے والدین کی محبت کے لیے ترستی رہی، اور اب اس کی عزت دینے کے لیے ترس رہی ہوں، کیونکہ اس نے اپنے گھر والوں کے خلاف شادی کی تھی، تو وہ مجھے وہ عزت نہیں دے سکا جس کی میں خواہش رکھتی تھی۔ اس لیے میں اپنی بہنوں سے کہوں گی کہ اگر کسی لڑکے کے ماں باپ رضامند نہ ہوں تو وہاں شادی کبھی نہ کرنا، کیونکہ وہ آپ کو سب کچھ دے گا، کھانا دے گا، کپڑے دے گا، اخراجات سارے پورے کرے گا، لیکن محبت پراپر اور عزت تو کبھی بھی نہیں دے گا جس کی آپ مستحق ہوں گی۔ کیونکہ ہر لڑکی یہی چاہتی ہے کہ اس کو اس کا شوہر محبت اور عزت دے۔